بك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولائی کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہماری زندگی کی سانسوں میں ایک جمعۃ المبارک کی اور برکتیں عطا فرمائیں. یہ عظیم المرتبت مہینہ ذی-القعدہ شریف کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحج ہے اور اہل ایمان رمضان کے بابرکت مہینے کے انعامات اور اکرامات اور عطاؤں سے فارغ ہو کر اب بعض خوش قسمت وہ ہیں جو حرمین طیبین حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے اپنے فکر و خیال کو تیار کر رہے ہیں. یہ عظیم المرتبت لمحات ہیں جس کا ایک ایک عمل اہل ایمان کے لیے بخشش کا سبب ہے. قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہے، جس میں اللہ رب العالمین براہ راست اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے. اللہ فرماتا ہے، قل، اے محبوب، پیغام تو میرا ہے لیکن میں رب یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ اپنی زبان اطہر سے جاری فرمائیں. قل کا معنی ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص پیغام اہل ایمان کے لیے بھیجا تو رب کی منشا اور مرضی یہ ہوتی تھی کہ یہ پیغام میرا مصطفیٰ اپنی زبان سے پہنچائے، مصطفیٰ کی زبان سے یہ کلمات نکلیں، میں رب ہو کر، میں خالق کائنات ہو کر، میں مالک کائنات ہو کر اپنے محبوب کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو خود بھی سنوں اور دیکھوں کہ میرے محبوب کے ماننے والے اس پر کس طرح عمل کرتے. حتیٰ کہ یہاں تک اللہ رب العالمین نے جب اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کا تعارف کرایا تو رب کریم نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت، اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا جب تعارف فرمایا، اپنے آپ کو جب ظاہر کیا، رب نے یہ چاہا کہ میرا تعارف بھی میری مخلوق، اس مخلوق جس کو میں نے خود پیدا کیا ہے، جس مخلوق کا میں خالق ہوں، میرا محبوب اپنی زبان اطہر سے میری وحدانیت کا اعلان بھی فرما دے. فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. اللہ اکبر. اپنی وحدانیت کا جب تعارف فرمایا وہ بھی چاہا کہ میرے محبوب کی زبان سے ہو،
اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو بیت اللہ شریف کے حج کے احکام کا اعلان فرما رہا ہے، بیت اللہ شریف کے حج کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن منشاء ربانی یہ ہے کہ اعلان تو بیت اللہ کے حج کا ہے، اعلان تو میرے گھر کے حج کا ہے، اعلان تو میرے گھر کی حاضری کا ہے، اعلان تو میرے معدن اور مرکز اور کو دیکھنے کا ہے، اعلان تو اس بارگاہ کے اندر اہل ایمان کے لیے بخشش کا بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے اس کا اعلان فرمائیں۔ تو کوئی بھی ایسا اہم امور جس کو رب نے چاہا کہ یہ کائنات عالم تک پہنچے، اللہ رب العالمین نے چاہا کہ میرا محبوب اسے اپنی زبان سے بیان فرمائے اور میں خود سنوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 95، فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، آپ کے رب کا فرمان سچا ہے، آپ کے رب کا فرمان سچا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا۔ کیا فرمایا رب کریم نے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم کیا کرو ملت ابراہیمی کی۔ ملت ابراہیمی کا معنی کیا ہے کہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کو اپناؤ، اطاعت ابراہیم علیہ السلام کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کی محبت میں کی جانے والے جو مناسک ہیں، اپنے رب کی محبت میں کی جانے والی جو ادائیں ہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے ہر بندہ مومن آ کر ان جگہوں پر چکر لگا لیا کرے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی محبت کے اندر، رب کی اطاعت کے اندر، اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو کر، فنا فی اللہ ہو کر، کائنات عالم کے لیے اور انسانیت کے لیے ایسے ایگزامپل قائم کر دیے ہیں کہ قیامت تک آنے والی انسانیت ان نشان راہ کو تلاش کر کے اپنی بخشش کا ٹکراتی رہے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا؟ وما کان من المشرکین، کہ جو ہے وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ شرک کا کلا کامہ کرنے والوں میں سے تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے نبی تھے۔ پھر فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اگلی آیت کے اندر کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ببکۃ، وہ مکہ کے اندر ہے، یعنی خانہ کعبہ شریف۔ مبارکن، اللہ فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم کی ہر جگہ کیا ہے؟ مبارکن، سراپائے برکت ہے، وہ برکت والی ہے۔ اور جو اس برکت والے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ہدن، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدن للعالمین، تو وہ تمام جہان والوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جو وہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ پھر رب کریم نے مزید حرم پاک کی اور خانہ کعبہ کی اور حدود حرم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ آیات بینات، فرمایا کہ جو حرم مقدس ہے، جو حرم کعبہ ہے، فرمایا کہ اس میں واضح نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ بے خوف ہو گیا، امن میں آ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے،
وہ کیا فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ کے محبوب دوست وہ ہیں کہ دنیا کی آندیاں آئیں، دنیا کی ابتلائیں آئیں، دنیا کے طوفان آئیں، دنیا کے بڑے سے بڑے مصائب آ جائیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، نہ ہی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو غمگین کرے گا۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی اپنے رب کی اطاعت اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر گزری۔ اب یہاں اولیاء اللہ کی صفت کیا بیان فرمائیں کہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ یہاں پر تمام اہل ایمان کو خوشخبری بتا دی کہ جو بندہ حالت ایمان میں اور استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کے تمام مناسک ادا کرتے ہوئے حرم پاک کے اندر چلا گیا اور اس نے حج کا رکن اعظم ادا کر دیا، خانہ کعبہ کا طواف کر دیا، صفا اور مروہ کی سعی کر دی، مینا کے اندر حاضری لگوا دی، پھر وہاں سے روضہ رسول پر حاضری کر کے اپنے محبوب کے سامنے پیش ہو کر درود و سلام پیش کر دیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے ایک ایسی زندگی عطا فرما دے گا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اتھے داخل ہو گیا خدا اس کے بھی غم دور کر دے گا، اس کے بھی دکھ دور کر دے گا، اس کو بھی اللہ بے خوف کر دے گا، اس کو اللہ اولیاء اللہ کی وہ صفت عطا فرما دے گا جس کے بارے میں رب نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو وہاں پر داخل ہوا وہ امن کے اندر آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں کا حق ہے، یا بیت اللہ شریف کا حج ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے میں استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، زیادہ راہ رکھتے ہوں، حج کا خرچ رکھتے ہوں اور صاحب استطاعت ہوں۔ فرمایا ان کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے، وہ اس کو ادا کرنا ان کے ذمہ ضروری ہے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا یا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ جے کو دولت ہوئے، استطاعت ہو، طاقت ہو، اور اس کے باوجود اس نے اگر بیت اللہ کا حج نہیں کیا، سستی کرتا رہا اور وہ اپنی مال و دولت کو بچاتا رہا، یہ اس کی نیت رہی، تو اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو بڑا غنی کوئی نہیں۔ بندہ یہ سوچے کہ جس رب نے مجھے دولت دی ہے، وہ جو دینے پر قادر ہے، وہ تو چھین بھی سکتا ہے، آزمائش میں بھی لا سکتا ہے، اور اس کا اصول بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے، کبھی مال و دولت اور ثمرات اور پھل اور زمینیں اور اناج دے کر آزماتا ہے، اور کبھی ان پر قحط سالی نازل کر کے آزماتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہے سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، سستی کرتے رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کئی سالوں سے حج فرض ہے، لیکن ان کی نیت یہ جی آئندہ سال کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اجے بڑی عمر پہ یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس آزمائش میں ڈالا ہے۔ پہلے تو 2 سال سے حج لوگ جا ہی نہیں رہے، کورونا وائرس کی وبا آ گئی، حرمین طیبین کے دروازے اہل ایمان کے لیے بند ہو گئے۔ اچھا، ابھی اس سال جو وہ حج کی اجازت انہوں نے دی ہے، اور وہ بھی کنڈیشنل ہے۔ تو کنڈیشنل کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن انہوں نے یہ لگائی ہے کہ جو بھی بندہ 60 سال کا ہے یا 60 سال سے اوپر کا ہے وہ نہیں جائے گا اس سال حج کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے کے پاس 50 سال سے اس پر حج فرض تھا اور وہ سستی کرتا رہا، استطاعت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اب اللہ کی آزمائش آ گئی۔ اچھا، جو اس دفعہ جائیں گے ان کے لیے بھی انہوں نے ایسی کنڈیشن لگا دی ہیں
اور وہ کنڈیشن اتنی سخت ہیں کہ مثلاً پہلے تو یہ ہوتے تھے کہ بھائی مختلف قسم کے ایجنٹ ہوتے تھے، کمپنیاں ہوتی تھیں، وہ یہاں سے گروپ لے جاتے تھے اور وہاں سے منظوریاں لے جاتے تھے. اس وقت تک کسی بھی گروپ کو انہوں نے حج کے لیے اجازت نہیں دی ہے، اور بلکہ انہوں نے ایک نیا طریقہ کار یہ اپلائی متعارف کرا دیا ہے کہ بھائی آن لائن جو ہے وہ آپ جا کر اپنا حج بک کرا سکتے ہیں، آن لائن اس کی پیمنٹ کریں، آن لائن جو ہے وہ ہوٹل بک کرائیں، اور آن لائن جا کر آپ یہ ابھی نیا پروسیس انہوں نے بھیج دیا ہے. اچھا، اب جو مثلا جو لوگ پہلے کئی دفعہ گئے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن جو پہلی دفعہ جائیں گے ان کے لیے کتنی بڑی دشواریاں ہوں گی. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، آزماتا رہتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ سستی کرتا رہتا ہے، سستی کرتا رہتا ہے، سستی کرتا رہتا ہے. اور پھر جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس ان بطش ربک لشدید، جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے. اب جن لوگوں نے حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اور ان کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں ان پر پابندی وہ اٹھتی ہے یا کہ نہیں اٹھتی. لیکن سستی کی وجہ سے اب کیا آ گیا؟ آزمائش میں آ گئے. یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اس لیے جو فرائض ہوتے ہیں، جو انسان کے ذمہ ادائیگی عبادت میں فرائض ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جو بھی، اسپیشلی میں یہ ہمارے جتنے ینگسٹر ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنا، ہر آدمی اپنا حساب کرے. نوجوان اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو اس کے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس میں سے ہر ایک نوجوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کی ساری توانائیاں صرف کر کے سب سے پہلے زندگی کے اس فریضے کو ادا کر لوں. اس کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے. ہم عبادات میں سستی کرتے ہیں تو پھر مشکل پڑ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور بعض لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے امام کیا کرے، سلام پھیرے اور پیچھے بھاگے، جیسے کہ کسی نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ عام نمازوں کے اندر بھی یہ رواج بنتا جا رہا ہے، اور جمعے میں تو ویسے بھی جناب بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں پیچھے. اور یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے انتہا درجے کی ہمیں جو ہے وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین حج کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور جو خداوند قدوس نے ایک حاجی کے لیے جو اجر و ثواب رکھا ہے، فرمایا بندہ اگر اس اجر و ثواب کو سمجھ آتا، کہ یہاں تک حضور نے فرمایا یہ تو حج کی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ یہ سمجھیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا کا کتنا بڑا درجہ ہے، عام مسجدوں کے اندر، عام مسجد میں پہلی صف کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں قرہ اندازی کریں کہ پہلی صف میں بیٹھوں گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ قرہ اندازی تو دور کی بات ہے، سب سے آخری صف کی وہ بلا کر آگے لانا پڑتا ہے. اس لیے جب بھی، اور جمعے کے لیے تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جمعے کے لیے آؤ، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی پہلی اذان اور آ کر سب سے پہلی صف کے اندر بیٹھا اور آخر تک وہاں نماز مکمل کر کے گیا، سرکار نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اب مجھے بتائیں کہ جڑا بندہ ہر جمعے آ کے پہلی صف پہ گئے تو کیا اسے ہر جمعے کو اگر ایک اونٹ قربانی کا ثواب ملتا ہے، بڑے سے بڑا کوئی امیر آدمی ہو، بڑے سے بڑا دولت مند بھی ہو، وہ بھی ہر ہفتے ایک اونٹ قربانی نہیں کر سکتا. لیکن رب نے رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں اہل ایمان کے لیے. صرف ہمارے دلوں کے اندر وسعت ہونی چاہیے، ایمان کی حرارت ہونی چاہیے، اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں نمازوں کی پابندی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قالا، کہتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تدع یدعا الا كتب اللہ له بها حسنة او محا عنہ سیئتا او رفع بها درجتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرماتے ہوئے سنا کہ حاجی کی سواری، یہاں اونٹ کا ذکر ہے کیونکہ اس دور کے اندر اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے جن کے ذریعے سواری کی جاتی تھی، تو یہاں اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا کہ بندہ جس سواری کے اوپر سوار ہو کے حج کے لیے نکلتا ہے، مثلا گاڑی کے اوپر بندہ گھر سے نکلتا ہے ایئرپورٹ جاتا ہے، اس کا وہ سفر شمار کیا جاتا ہے، پھر ایئرپورٹ سے وہ جہاز کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کا وہ سفر شمار کیا جاتا ہے، پھر وہ جہاز حرم میں پہنچتا ہے، وہ ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، اس کی وہ نیکی شمار کی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ جب ایئرپورٹ سے چل کے مکہ پہنچتا ہے، اس کی وہ نیکی شمار کی جاتی ہے، پھر مکہ سے جو ہے وہ مسجد حرام سے پھر وہ حج کے لیے مینا روانہ ہوتا ہے، اس کی وہ نیکی شمار کی جاتی ہے، پھر مینا سے جو ہے وہ عرفات روانہ ہوتا ہے، اس کی اس نیکی کو شمار کیا جاتا ہے، پھر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوتا ہے، اس کی اس نیکی کو شمار کیا جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا روانہ ہوتا ہے، پھر اس کی نیکی کو شمار کیا جاتا ہے، پھر مینا سے جو ہے وہ طواف کے لیے واپس خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس کی اس نیکی کو شمار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو بندہ حج کے لیے روانہ ہوا، اس کے سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اور اس حاجی کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ جو وہ قدم زمین پر رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حاجی کی ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے یہاں سے سفر شروع کیا اور وہاں تک گیا، یا جس نے مشرق سے سفر شروع کیا اور وہاں گیا، یا جس نے ویسٹ سے سفر شروع کیا تو وہاں گیا، جس نے نارتھ سے سفر شروع کیا تو وہاں گیا، جس نے ساؤتھ سے سفر شروع کیا تو وہاں گیا، اور پھر اس کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے، اس کے قدموں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے فرشتے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو حج کے لیے آیا ہے، اپنی مال و دولت خرچ کر کے آیا ہے، اور صرف اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث ہے، یہ بھی بڑی مزیدار حدیث ہے، وعن زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قالا، آپ فرماتے ہیں کہ مرض ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرضا شدیدا، آپ فرماتے ہیں حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، مرضا شدیدا، بڑی شدید ان کو بیماری لاحق ہوئی، ان کی بیماری بہت سخت بیمار ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب مجھے جو ہے پتہ نہیں میں اس بیماری سے اٹھ پاؤں گا یا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ بیماری کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فدعا ولدہ فجمعہم، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیماری کے ایام میں اپنے ساری آل اولاد کو بلا لیا۔ کیا کر دیا؟ اس میں اپنے بچوں کو بلا لیا، پوتوں کو بلا لیا، نواسوں کو بلا لیا، نواسیوں کو بلا لیا، پوتیوں کو بلا لیا، پورے خاندان کو انہوں نے کیا کیا؟ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ہے وہ ان سے فقال، ان سب اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام اپنے خاندان کو جمع کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایام علالت کے اندر
جو ہے وہ ان کو نصیحت فرمائی ہے اور ان کو نبی پاک کی حدیث سنائی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا یقول، فرمایا سنا، من حج من مکہ ماشیا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نے پیدل چل کے مکہ کا حج کیا، کیا کیا؟ پیدل چل کے مکہ کا حج کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے فقہاء اور محدثین نے لکھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی یو کے سے تو بندہ پیدل نہیں پہنچ سکتا، یا جو ہے وہ پاکستان سے تو بندہ، یا انڈیا سے، یا افغانستان سے، یا کسی بھی اسلامک ملک سے، یا کسی بھی غیر اسلامک ملک سے بندہ پیدل چل کے تو نہیں پہنچ سکتا وہاں پر. لیکن یہاں معاشین کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ احکام مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس دوران جو مشعر الحرام ہے، حج کے مناسک کی جو جگہیں، جو نشانیاں اللہ نے مقرر کی ہیں کہ پہلے مینا جانا ہے، مینا سے پھر عرفات جانا ہے، عرفات سے پھر مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر جو ہے مینا آنا ہے، پھر جو ہے وہ رمی جمرات کرنا ہے، پھر وہاں سے جا کر طواف کرنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جب وہاں حاجی ادا کرتا تو یہ سارے رکن تقریباً پیدل ہی ادا کیے جاتے ہیں. وہ کسی کو بس مل گئی تو مل گئی، لیکن جو عرفات سے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مینا سے عرفات پیدل جاتے ہیں، عرفات سے پیدل چل کے مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے پھر پیدل چل کے آتے ہیں. اور یہ ساری ان چیزوں وہاں، یہ حج پوری کی پوری سٹرگل کا نام ہے. تو فرمایا کہ یہ سارے اس حکم کے اندر آتے ہیں، یہ سارے اس حکم کے اندر آتے ہیں کہ جس نے پیدل چل کے حج کیا. اور وہ حج کیا کیا؟ فرمایا کہ جس نے من حج من مکہ ماشیا، جس نے پیدل چل کے مکہ کا حج کیا، حتی یرجع الی مکہ، یہاں تک کہ وہ تمام مناسک ادا کرنے کے بعد مکہ سے واپس لوٹا. حج کے سارے مناسک ادا کرنے کے بعد جب بندہ واپس لوٹا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتب اللہ لہ بکل خطوۃ سبع مئات حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرماتا. کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ حاجی کو ہر قدم کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرمایا. کل حسنۃ مثل حسنۃ الحرم، فرمایا کہ ان 700 نیکیوں میں سے ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حرم کی نیکی کے برابر ہوتی ہے. قیل لہ، فرماتے ہیں کہ وہاں جو ان کے حضرت ابن عباس کے جو آل اولاد موجود تھی، جب انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ جو بندہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہے. تو قیل لہ وما حسنات الحرم، تو ان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور یہ حرم کی جو نیکی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حرم کی نیکی سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِئَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ، حضور نے فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. کتنی ہے؟ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اور فرمایا کہ جو ایک قدم چل کے حج کے لیے گیا اسے 700 حرم کی نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی. ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین، یہ سارے انسانیت کی بخشش کے بہانے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. تو آج کی اس پوری گفتگو کا جو پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے کہ ہم لوگ استطاعت کے باوجود سستی کرتے رہتے ہیں. جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے حج کر لیا، خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے. لیکن جن کو جو ابھی تک حج کے لیے نہیں گئے وہ صاحب استطاعت ہیں، تو وہ جس طرح بھی ہو کوشش کر کے حج کر لیں. اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس وقت امت مشکلات کے اندر ہے. 2 سال سے تو حجاج حج کے لیے جا ہی نہیں پائے. اس سال انہوں نے نئی کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو 60 سال یا اس سے اوپر کا بندہ حج کے لیے نہیں جائے گا.
پھر ساتھ میں یہ بھی کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو ہے وہ جس طرح گروپوں کے لیے گروپوں کے تھرو لوگ جاتے تھے، ابھی تک ان گروپوں کو اس کی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو اس لیے جن نوجوانوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن بزرگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس وقت تک انہوں نے حج نہیں کیا، سستی کی ہے، وہ کوشش کر کے سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کریں۔ آگے انشاءاللہ اس کی ترتیب میں بیان کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے حج کے اوپر رقم خرچ کرتا ہے، خدا اس کو دین و دنیا کی کتنی دولت عطا فرماتا ہے جو بے حساب ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق